السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے پاکیزہ راستے بتائے ہیں۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا یہ فطری چیز ہے، فطری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اسلام نے نکاح کا راستہ بتایا، اور یہ نکاح بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اور جب ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، ایک لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے طریقہ بتایا کہ نکاح کر لو۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، نکاح بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور نکاح کے ذریعے جب ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں نکاح کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں قدرتی محبت ڈالتا ہے، اور اس سے خاندان وجود میں آتا ہے، آگے نسلیں چلتی ہیں۔ اور یہ خواہشات پورا کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے نکاح، جس کو اسلام نے آدھا ایمان کہا، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے نا وہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں، اسی طرح سے ایک برائی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی بھی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ لڑکیاں بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، لڑکے گرل فرینڈ بنا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کسی کی گرل فرینڈ ہیں تو کوئی کسی کا بوائے فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکیزہ زندگی گزاریں۔ پاکیزہ جو راستے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، ان راستوں پر چل کر آپ اپنی خواہش کو پورا کریں۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے جو اب 14 فروری کو منایا جائے گا نا، اس سے پہلے وہ پورا ویک رہتا ہے، کسی دن ہگ ڈے، کسی دن جو ہے وہ چاکلیٹ ڈے، کسی دن روز ڈے، کسی دن وہ کس ڈے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو جو ہے نا وہ پھول وغیرہ دے کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کس کو؟ گرل فرینڈ کو۔ میں اپنی مسلمان بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کسی کی گرل فرینڈ بنیں؟ گرل فرینڈ کتنا بھدا لفظ ہے، گرل فرینڈ۔ اور میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ویلنٹائن ڈے والے دن کیا ہوتا ہے، تو کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا بھائی اس دن کیا ہوتا ہے، تو ایک نے بتایا ہم اپنی سیٹنگ کو گفٹ دیتے ہیں۔ سیٹنگ! کیا ایک لڑکی اپنے لیے یہ چیز پسند کرے گی کہ وہ اس کے لیے سیٹنگ کا لفظ بولا جائے، اس کے لیے جو ہے نا وہ گرل فرینڈ کا لفظ یوز کیا جائے، اس کے لیے جو ہے نا وہ آئٹم کا لفظ یوز کیا جائے؟ معاف کیجئے گا، یہ لفظ اچھے نہیں لگتے بولتے ہوئے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کیا آپ یہ چیز پسند کریں گے اپنے لیے؟ کیا آپ کے لیے لڑکے اس طرح کے لفظ یوز کریں اور یہ آپ کو ایک مذاق دل لگی کی چیز بنا لیں؟ گرل فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کا ایک لفظ ہے۔ گرل فرینڈ بنایا ہی ٹائم پاس کے لیے جاتا ہے، مزے کرنے کے لیے۔ جب تک حسن رہتا ہے تب تک لوگ آپ کے دیوانے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا حسن ختم ہوتا ہے، آپ کے جسم سے جب لڑکے لطف اندوز ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر دوسرے کی طرف راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو سیٹنگ کا لفظ سے پکارا جاتا ہے، آئٹم کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے، اور جب لڑکے بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں وہ گرل فرینڈ کی باتیں دوستوں کے بیچ میں بولتے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے گرل فرینڈ مت بنیے کسی کی، آپ بیوی بنیے کسی کی۔ آپ اپنے آپ کا رشتہ کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح سے نہ جوڑیں کہ جب وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھے تو یہ کہیں میری سیٹنگ۔ آپ اپنا رشتہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ نہ جوڑیں جو آپ کو کہے آئٹم۔ آپ نکاح کیجئے، آپ شادی کیجئے، کیونکہ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اور نکاح جو کرتا ہے نا وہ آپ کو بیوی بناتا ہے۔ بیوی کا حق ہوتا ہے، گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ گرل فرینڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس سے اٹریکشن باقی رہتا ہے، اس کی خوبصورتی باقی رہتی ہے، لیکن جب اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ خوب وقت بتا لیا جاتا ہے، اس کے جسم سے جتنا لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے ہو لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سائڈ سے بریک اپ کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو طوفان بدتمیزی چلتی ہے،
وہ آپ سبھی لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، میں ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو گرل فرینڈ بناتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کہی یہ ان لڑکیوں کے لیے تھی جو بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ میں اب لڑکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں پاکیزے راستے اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری گھات میں ہے۔ مرصاد کا لفظ عربی میں آتا ہے نا، وہ اس لیے آتا ہے، مرصاد کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جیسے شکاری شکار پر نشانہ سادے بیٹھا ہوتا ہے نا، اور بالکل عین وقت ہوتا ہے ٹریگر دبانے کا، جب نشانہ بالکل صحیح سمت میں ہوتا ہے اور بس ٹریگر دبانے کی دیر ہوتی ہے، تو جب اس پر نگاہ گڑی ہوئی ہوتی ہے شکار پر اور ٹریگر دبانے کی دیر ہوتی ہے تو وہ بہت ہی نشانے پر ہوتا ہے شکار۔ ایسے موقع پر استعمال عربی میں کیا جاتا ہے مرصاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے، یعنی تمہارا رب تمہیں اتنی قریب سے دیکھ رہا ہے جتنا شکاری اپنے شکار کو ٹریگر دباتے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ہر پل اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا آپ یہ چیز پسند کرو گے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہو اور آپ ایسے غلط کام کر رہے ہو؟ کیا آپ یہ چیز پسند کرو گے کہ جس لڑکی کو آپ نے گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے اور جس کے ساتھ آپ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کریں گے اور جس کے ساتھ آپ ویلنٹائن ڈے منائیں گے، کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منائے؟ کیا آپ کی بہن کو بھی کوئی سیٹنگ کے لفظ سے پکارے؟ کیا آپ کی بہن کو کوئی گرل فرینڈ کہے؟ آپ کی بہن کو کوئی آئٹم کہے؟ کیا آپ یہ پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے نا، اس کا گلا کاٹ دو گے آپ اور لڑ بیٹھو گے اس سے، اپنی بہن کے لیے آپ جان بھی دے دو گے۔ لیکن جس کو آپ نے گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، جس کے ساتھ آپ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرو گے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان نوجوانوں سے، مسلمان بہنوں سے، کہ خدا کے لیے پاکیزہ راستہ جو نکاح کا راستہ ہے، پاکیزہ لفظ جو بیوی ہے، پاکیزہ لفظ جو شوہر ہے، ان لفظوں کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس رشتے کے ذریعے آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں جس کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے گا، زندگیوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کیا جائے گا، حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، آپ کی زندگی میں کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ غیروں سے میں کیا ان کو حلال اور حرام سمجھاؤں؟ ان کو تو میں نے سمجھا دیا۔ اپنی غیر مسلم بہنوں کو، وہ بھی میری بہنیں ہیں، ان کو بھی میں نے سمجھا دیا۔ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ ہے، جس کو آپ بوائے فرینڈ کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جو نکاح کے بغیر آپ سے بات کر رہا ہے، جو نکاح نہیں کر رہا لیکن آپ سے وعدے کر رہا ہے، جو نکاح نہیں کر رہا لیکن آپ سے بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، یاد رکھیے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ جو سچی محبت کرتا ہے وہ فوراً نکاح کرتا ہے۔ اگر آپ سچی محبت چاہتی ہیں تو بول دے بھائی نکاح کرو، اس کے بعد ویلنٹائن ڈے۔ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ ویلنٹائن ڈے منائیں، کس ڈے منائیں، ہگ ڈے منائیں، روز ڈے منائیں، نو پرابلم۔ لیکن بیوی کے ساتھ کوئی نہیں مناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بڑی برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ ویلنٹائن ڈے سے توبہ کریں، اور خدا کے لیے جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ تم دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔